یہ مواد صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہے۔ یہ کتاب دی ڈسپیئرنس آف ریچولز کی آسان وضاحت ہے، لفظ بلفظ پڑھنا نہیں۔ اے آئی وائس اوور استعمال کیا گیا ہے، لہٰذا تلفظ یا صوتی لہجے میں کبھی کبھار تضادات ہو سکتے ہیں۔ لرن ود حمزہ یعقوب میں خوش آمدید۔ کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج کل کی جو تیز رفتار زندگی ہے، جہاں سب کچھ اتنا فوری، اتنا لمحاتی سا لگتا ہے، وہاں کچھ گہرا، کچھ ٹھوس جیسے غائب ہو گیا ہے۔ جی بالکل، یہ احساس بہت عام ہے۔ تو آج ہم اسی احساس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے فلسفی بیونگ چل ہان کی کتاب دی ڈسپیئرنس آف ریچولز کے ذریعے۔ ان کا جو مرکزی خیال ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جدید معاشرے نے اپنی وہ رسومات، وہ ریچولز کھو دی ہیں جو کبھی زندگی کو ایک ڈھانچہ، ایک تسلسل اور سب سے بڑھ کر کمیونٹی کا احساس دیتی تھی۔ صحیح۔ یہ صرف پرانی روایتوں کی بات نہیں ہے، بلکہ ان علامتی کاموں کی، ان سمبولک ایکشنز کی بات ہے جو ہمیں آپس میں جوڑتے تھے۔ بالکل، اور ہان جن وجوہات کی طرف اشارہ کرتے ہیں نا، وہ آج کل بہت جانی پہچانی لگتی ہیں۔ وہ بات کرتے ہیں نیو لبرلزم کی۔ اچھا، یعنی وہ نظریہ جو مسلسل ذاتی کارکردگی اور مقابلے پر زور دیتا ہے، اور شدید انفرادیت پسندی، ہائپر انڈیویجولزم جسے کہتے ہیں، جہاں ہر شخص بس اپنی ہی ذات میں مگن ہے۔ ان کے مطابق اس ماحول میں گہرائی کی جگہ لے لی ہے سطحیت نے، اور بامانی رسومات کی جگہ صرف چیزوں کے استعمال نے، یعنی کنزمپشن نے۔ یعنی رسم کی جگہ بس خرید و فروخت رہ گئی ہے۔ کچھ ایسا ہی، وہ جسے علامتی نظام کا خاتمہ کہتے ہیں، یعنی مشترکہ معنی اور اشاروں کا ختم ہو جانا، وہ کہتے ہیں یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ تو کیا ہان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ماضی کی طرف لوٹ جانا چاہیے؟ کیا یہ کوئی پرانی یادوں، نوسٹالجیا کی پکار ہے؟ نہیں، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ ہاں کا مقصد ماضی کی رسومات کی طرف واپسی کی خواہش پیدا کرنا ہرگز نہیں ہے۔ اچھا، وہ ماضی پرستی یعنی نوسٹالجیا سے گریز کرتے ہیں، بلکہ وہ ان غائب ہوتی رسومات کو ایک پس منظر کے طور پر، ایک بیک ڈراپ کے طور پر استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے موجودہ دور کی جو بیماریاں ہیں نا، جی انہیں زیادہ واضح طور پر دیکھ سکیں۔ خاص طور پر وہ دکھاتے ہیں کہ کس طرح کمیونٹی کا احساس ختم ہو رہا ہے اور ایک طرح کی، آپ کہہ لیں، اجتماعی خود پسندی، کلیکٹیو نارسسزم بڑھ رہی ہے۔ اجتماعی خود پسندی مطلب پورا معاشرہ ہی اپنی ذات میں گم؟ جی، جہاں معاشرہ مجموعی طور پر اپنی ہی ذات میں گم ہے۔ وہ یہ بھی کھوجتے ہیں کہ زندگی کی کون سی متبادل شکلیں ہمیں اس خود پسندی سے نکال سکتی ہیں۔ یہ تو واقعی سوچنے پر مجبور کرنے والی بات ہے۔ یعنی رسومات صرف پرانی باتیں نہیں تھیں، بلکہ ان کا ایک سماجی اور نفسیاتی کردار تھا جو اب غائب ہے۔ بالکل۔ اور ہان کہتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ ہاں، اس کا براہ راست تعلق جوڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب زندگی سے یہ بامانی شکلیں، یہ مشترکہ علامات اور اشارے نکل جاتے ہیں تو اسے معاشرے میں بے چینی یعنی اینگزائٹی، تھکن یعنی برن آؤٹ اور تنہائی بڑھتی ہے۔ کارکردگی کا مسلسل دباؤ اور بامانی رابطوں کی کمی، وہ کہتے ہیں، ہمیں اندر سے خالی کر دیتی ہے۔ اور یہ صرف ذاتی مسائل نہیں ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ معاشراتی سطح پر ایک بحران ہے۔ اور اسی گہرائی کو، اسی بحران کو ہم اس سلسلے میں باب باب سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ ہان کس طرح اپنی دلیلیں پیش کرتے ہیں اور جدید زندگی کے کن پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ظاہر ہے اس طرح کے گہرے تجزیے میں وقت اور تحقیق درکار ہوتی ہے۔ اگر سامعین اس کوشش کو قابل قدر سمجھتے ہیں اور ہمارے کام کی حمایت کرنا چاہتے ہیں تو بیرون ملک مقیم افراد چینل ممبر بننے پر غور کر سکتے ہیں۔ جی، اور دیکھیں آگے بڑھتے ہوئے ہمیں صرف مسئلہ بتا کر نہیں چھوڑ دیتے۔ اچھا، وہ ہمیں جدیدیت کی جو رفتار ہے اور جو سمت ہے نا، اس پر سنجیدگی سے غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ تجویز کرتے ہیں کہ شاید ہمیں اپنی زندگیوں میں سستی یعنی سلونیس، غور و فکر اور تکرار کی ان شکلوں کو دوبارہ جگہ دینے کی ضرورت ہے جو کبھی انسانی روح کی پرورش کرتی تھیں۔ مطلب رفتار کم کرنے اور معنی کو دوبارہ تلاش کرنے کی اپیل۔ بالکل، ایک طرح سے یہی اپیل ہے۔ تو اگلی نشستوں میں ہم انہی نکات پر مزید تفصیل سے بات کریں گے۔ یہ سمجھنا کہ ہم نے کیا کھویا ہے شاید ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دے کہ ہمیں کیا دوبارہ بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ غور و فکر کا سفر جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیں۔ اور اگر آپ کو یہ گفتگو مفید لگی ہو تو چینل کی حمایت کرنا نہ بھولیں، ممبر بنیں یا پن شدہ تبصرے میں دیے گئے عطیہ کے آپشنز دیکھ لیں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے بہت اہم ہے۔
اب اجازت، آج ہم بینگ چل ہان کے ایک اہم تصور پر بات کر رہے ہیں۔ ان کا جو اصلیت کی مجبوری یعنی کمپلشن آف آتھینٹسٹی کا نظریہ ہے، جی، یہ وہ شدید خواہش ہے جو آج کل لوگوں میں ہے کہ وہ اصلی لگیں، مستند نظر آئیں۔ بالکل۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی آزادی ہے، اپنی ذات کا اظہار ہے، لیکن ہان کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اصل میں ایک نیا بوجھ ہے، ایک دباؤ ہے۔ کیسا دباؤ؟ یہ دباؤ کہ آپ مسلسل اپنی انفرادیت، اپنے جذبات، اپنی شناخت سب کچھ پبلک میں دکھاتے رہیں، ایک نہ ختم ہونے والی پرفارمنس۔ یہ تو واقعی ایک دلچسپ زاویہ ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے میرا خیال ہے چارلز ٹیلر کا ذکر ضروری ہے۔ جی، ٹیلر کا کیا کہنا ہے اس پر؟ دیکھیں، ٹیلر اصلیت کو اہم سمجھتے ہیں، یعنی اپنی منفرد ذات کو پہچاننا اور اس کے مطابق جینا۔ لیکن ان کے نزدیک یہ ضروری ہے کہ یہ انفرادیت کسی بڑے تناظر سے جڑی ہو، تاریخ سے، اپنی کمیونٹی سے، شاید کسی اعلیٰ مقصد سے۔ اچھا، تنقیدی ہے۔ وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ جدید اصلیت کمیونٹی کے لیے ٹھیک نہیں؟ جی، یہیں پر بڑا فرق ہے۔ ہان کہتے ہیں کہ آج کل جس اصلیت کا بہت چرچا ہے نا، وہ زیادہ تر نرگسیت پر مبنی ہے۔ نرگسیت؟ کس طرح؟ اس طرح کہ اس کی قیمت کسی اخلاقی اصول یا کمیونٹی سے نہیں لگائی جاتی، اس کی قیمت لگتی ہے مارکیٹ ویلیو سے۔ مارکیٹ ویلیو یعنی آپ کی اصلیت کتنی منفرد ہے، کتنی دلچسپ ہے، کتنی بکنے کے قابل ہے۔ تو اس طرح یہ اصلیت فرد کو کمیونٹی سے کاٹ دیتی ہے، اسے ایک صارف یا ایک برانڈ بنا دیتی ہے۔ تو گویا یہ خود کو جاننے کا سفر نہیں رہا، بلکہ خود کو بیچنے کی تیاری بن گیا۔ بالکل، آپ نے صحیح پکڑا۔ اور اس کا نیو لبرلزم سے کیا تعلق بنتا ہے؟ یہ کوئی ذاتی مسئلہ ہی تو نہیں لگتا؟ یقیناً نہیں۔ ہاں، اس اصلیت کے کلٹ کو سیدھا سیدھا نیو لبرل نظام سے جوڑتی ہیں۔ وہ کیسے؟ ان کا کہنا ہے کہ آزادی، خود مختاری، خود شناسی، یہ جو اچھے اچھے نعرے ہیں نا، جی، نیو لبرل نظام انہیں بڑی چالاکی سے استعمال کرتا ہے۔ فرد سمجھتا ہے میں خود کو آزاد کر رہا ہوں، اپنی اصل ذات ڈھونڈ رہا ہوں۔ ہاں، لگتا تو ایسا ہی ہے۔ لیکن اصل میں وہ غیر محسوس طور پر، رضاکارانہ طور پر اپنی پوری شخصیت کو، اپنے جذبات، خیالات، سب کچھ پیداواری عمل کا حصہ بنا رہا ہوتا ہے۔ یعنی وہ خود اپنا استحصال کر رہا ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ خود کو دریافت کر رہا ہے؟ بالکل، یہ خود کا استحصال ہے جسے خود شناسی کا نام دے دیا گیا ہے۔ یہ تو بہت تھکا دینے والی بات لگتی ہے۔ اپنی پوری زندگی کو ایک برانڈ سمجھنا، اسے مسلسل بہتر بنانا، پیش کرنا، اور پھر انتظار کرنا کہ لوگ اسے پسند کریں، اسے تسلیم کریں۔ جی، ناقابل یقین حد تک تھکا دینے والی۔ اور ہان کے مطابق یہ تھکاوٹ اس لیے اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ معاشرے سے رسومات ختم ہو گئی ہیں۔ رسومات؟ اچھا، ان کا اس تھکاوٹ سے کیا تعلق؟ دیکھیں، رسومات جو تھیں، چاہے وہ مذہبی ہوں یا سماجی ہوں، وہ ایک طرح کا استحکام دیتی تھیں، ایک مشترکہ ڈھانچہ، مشترکہ معنی۔ ان میں فرد کو ہر لمحہ اپنی انفرادیت ثابت نہیں کرنی پڑتی تھی، وہ ایک طرح سے خود کی فکر سے چھٹی دیتی تھیں، ایک پناہگاہ تھیں۔ اچھا، تو جب رسومات نہیں رہیں تو ہم پوری طرح اس اصلیت کی مجبوری کے سامنے بے بس ہو گئے؟ ہاں، ہانس کا مرکزی خیال یہی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ رسومات کے خاتمے نے ہمیں اس تھکن، اس انتشار اور زندگی میں بے معنویت کے احساس کے حوالے کر دیا ہے۔ مطلب ہر چیز خود ایجاد کرنی ہے، ہر لمحہ پرفارم کرنا ہے۔ بالکل، اور یہیں سے وہ سوال بھی اٹھاتی ہیں کہ بیرونی چیزیں جیسے رسومات ہیں، آداب ہے، یہ ہمارے اندرونی احساسات پر کیسے اثر ڈالتی ہیں۔ اچھا، یہ دلچسپ نکتہ ہے۔ جیسے شائستگی؟ جی، جیسے شائستگی کی رسم ہے، یہ صرف دکھاوا نہیں ہوتی، یہ دوسروں کے ساتھ احترام کا ماحول بناتی ہے، جو پھر آپ کی اپنی اندرونی کیفیت کو بھی بدل سکتا ہے۔ واہ، یہ گہری بات ہے کہ باہر کی شکل اندر کو بدل سکتی ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ہاں، کوئی حل بتاتے ہیں؟ ہاں، ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ شاید اصل آزادی اس لامحدود خودنمائی میں نہیں ہے، تو پھر کس میں ہے؟ شاید اس دباؤ سے پیچھے ہٹنے میں، پرفارم کرنے کی اس مجبوری سے آزاد ہونے میں۔ رسومات یہی تو کرتی تھیں، وہ خود کی اس حکومت سے، اس بالادستی سے ہمیں چھٹی دیتی تھیں، ایک ایسی جگہ جہاں معنی پہلے سے موجود تھے، انہیں بار بار بنانا نہیں پڑتا تھا۔ تو کیا ہمیں ماضی کی طرف دیکھنا چاہیے، رسومات کو واپس لانا چاہیے؟ شاید مکمل واپسی ممکن نہ ہو یا ضروری بھی نہ ہو،
لیکن یہ ہمیں سوچنے پر مجبور ضرور کرتا ہے۔ کس بارے میں؟ اسی بارے میں کہ آج کی دنیا میں جہاں ہر چیز اتنی ذاتی، اتنی نفسیاتی بنا دی گئی ہے، جہاں اصلی ہونے پر اتنا زور ہے، جی، کیا ہمیں سماجی تعلقات، ذہنی سکون اور استحکام کے لیے ان چیزوں کی یعنی رسومات، مشترکہ اقدار، طے شدہ کرداروں کی اہمیت کو دوبارہ سمجھنے کی ضرورت ہے؟ یہ واقعی ایک بڑا سوال ہے جو ہمارے سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں بایونگ چل ہان کی کتاب کے ایک اہم باب پر، اختتامی رسومات یعنی ریچولز آف کلوزر۔ جی، یہ بہت دلچسپ موضوع ہے۔ ہمارے پاس اس باب سے کچھ اقتباسات ہیں جو بتاتے ہیں کہ کیسے پہلے یعنی ماضی میں رسومات ہوتی تھیں جو زندگی کے مختلف مراحل یا رشتوں، موسموں، ان سب کے اختتام کو ایک وقار بخشتی تھیں۔ صحیح، ایک طرح سے نشان زد کرتی تھی ان تبدیلیوں کو۔ بالکل۔ تو آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہان کے مطابق آج کل کی جو دنیا ہے، جو مسلسل ترقی، اصلاح اور نہ ختم ہونے والی کھپت پر چلتی ہے، اس میں یہ اختتامی رسومات کیوں غائب ہو رہی ہیں؟ اور اس کے نتیجے کیا نکل رہے ہیں نا؟ جی ہاں، ہان کا ایک نقطہ بڑا اہم ہے کہ اگر ہم صحیح طرح سے الوداع نہ کہیں، چیزوں کو بند نہ کریں، تو وہ نامکمل رہ جاتی ہیں۔ اور اس سے پھر وہ جذباتی بوجھ، ایک بے چینی سی پیدا ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو آئیے اس میں ذرا گہرائی میں جاتے ہیں۔ تو یہ جو خیال ہے کہ ماضی میں رسومات معاشروں کو، تبدیلیوں کو آپ کہہ لیں اجتماعی طور پر سمجھنے میں مدد دیتی تھیں، یہ کافی دلچسپ ہے۔ یہ کیسے کام کرتا تھا، ذرا بتائیے گا۔ بالکل، دیکھیں، ہین یہ واضح کرتے ہیں کہ یہ رسومات جو تھیں وہ ایک طرح کی کیا کہتے ہیں تکمیل یا کلوزر فراہم کرتی تھیں۔ اچھا، کلوزر۔ جی، وہ اختتام کو ایک شکل دیتی تھی، اسے تسلیم کیا جاتا تھا، جس سے پھر افراد کو، معاشرے کو آگے بڑھنے میں مدد ملتی تھی۔ لیکن آج جسے ہین کہتے ہیں کہ یہ حدود کے تحلیل ہونے اور ضرورت سے زیادہ کھولے پن کا دور ہے، ہم یہ صلاحیت، یہ اہلیت کھو رہے ہیں۔ یعنی ہر چیز بس چلتی جا رہی ہے، کوئی واضح اختتام نہیں۔ بالکل ایسے ہی، گویا زندگی کا ہر پہلو ایک بیٹا ورژن کی طرح ہے جو کبھی مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اچھا، تو یہ جو حدود تحلیل ہو رہی ہیں اور ہر چیز نامکمل سی لگ رہی ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ آپ نے نیو لبرلزم کا ذکر کیا تھا پہلے۔ ہاں، خاص طور پر دو چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ایک تو یہی نیو لبرلزم کا جو مسلسل اصلاح یعنی آپٹیمائزیشن اور کارکردگی یعنی پرفارمنس پر زور ہے۔ اچھا، اس نظام میں کسی چیز کو مکمل یا ختم ہونے ہی نہیں دیا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیشہ مزید بہتری کی گنجائش رہتی ہے، سب کچھ عارضی ہے۔ یعنی کبھی منزل نہیں آتی۔ بالکل، وہ جو لائف لانگ لرننگ کا نعرہ ہے، کہتے ہیں، وہ بھی اصل میں لائف لانگ پروڈکشن بن گیا ہے، یعنی زندگی بھر بس پیداوار کرتے رہو۔ اور دوسرا عنصر آپ نے نارگسیت کا بھی کہا تھا۔ جی، دوسرا عنصر نارسیسیت ہے، یعنی نارسسزم۔ اس میں توجہ مکمل شدہ کام پر نہیں ہوتی، جو کہ ایک بار مکمل ہو جائے تو خود مختار ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ بلکہ توجہ اپنی ذات کی مسلسل کارکردگی اور نمائش پر رہتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیسا لگ رہا ہوں۔ یہ تو واقعی غور طلب بات ہے۔ مطلب یہ صرف پروفیشنل کارکردگی نہیں بلکہ اپنی ذات کی وہ جو آن لائن یا سوشل نمائش ہے وہ بھی شامل ہے اس میں۔ بالکل، یہ اس کا ایک بہت اہم پہلو ہے، اور اسی سے جڑی ہوئی وہ مثال ہے جو ہان دیتے ہیں پیٹر نداس کے گاؤں کی۔ وہ جنگلی ناشپاتی کے درخت والی۔ جی وہی، وہ گاؤں جو تھا وہ ایک رسمی طور پر بند جگہ تھی، ریچولی کلوزڈ پلیس۔ اس کا کیا مطلب ہوا، رسمی طور پر بند جگہ؟ یعنی ایک ایسی جگہ جہاں ٹھہراؤ تھا، گہرا اتحاد تھا، اور جسے ہان رسمی خاموشی کہتے ہیں، ریچول سائلنس۔ وہاں پر ہان کے مطابق بات چیت کے بغیر برادری تھی، کمیونٹی وداؤٹ کمیونیکیشن۔ بات چیت کے بغیر برادری، یہ تو آج کل سوچنا بھی مشکل ہے۔ کیونکہ آج کل معاملہ بالکل الٹ ہے۔ اب برادری کے بغیر بات چیت ہے، کمیونیکیشن وداؤٹ کمیونٹی۔ اچھا، یعنی مسلسل شور ہے، معلومات کا سیلاب ہے، لیکن وہ گہرا تعلق، وہ اشتراک، وہ غائب ہے۔ ہان کہتے ہیں کہ کہانی یعنی نیریٹو، جس کا ایک آغاز ایک اختتام ہوتا ہے۔ جی، جس کا آغاز، درمیان اور اختتام ہوتا ہے، جو معنی دیتی ہے، شناخت دیتی ہے، اس کی جگہ لے لی ہے لامحدود بکھری ہوئی معلومات نے، انفارمیشن نے، جس کا کوئی اختتام نہیں ہوتا۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف رسومات نہیں گئیں بلکہ وقت کا جو ہمارا پورا احساس ہے وہ بھی بدل گیا ہے. یہ صرف گھڑی کا وقت نہیں رہا. یقیناً امیر خود مختار وقت یعنی آئگنزائٹ کے خاتمے کی بات کرتے ہیں. آئگنزائٹ یہ کیا ہے؟ آئگنزائٹ سے مراد ہے وہ خاص وقت، وہ تال جو زندگی کے مختلف مراحل کی ہوتی ہے، جیسے بچپن، جوانی، پختگی، بڑھاپا. یوں سمجھے کہ ہر دور کا اپنا ایک موسم تھا، اپنی ایک خوشبو تھی. اچھا. اور رسومات جو تھیں وہ ان تبدیلیوں کو، ان موسموں کو ایک شکل دیتی تھی، انہیں بامانی بناتی تھی. ان کے بغیر ہان کہتے ہیں ہم بغیر بوڑھے ہوئے عمر رسیدہ ہو جاتے ہیں. بغیر بوڑھے ہوئے عمر رسیدہ؟ ہاں، یعنی جسمانی طور پر تو عمر بڑھ رہی ہے مگر وہ جو نفسیاتی پختگی آنی چاہیے وہ نہیں آتی. یا پھر ہم بچوں جیسے صارف بنے رہتے ہیں جو کبھی بالغ نہیں ہوتے. وہ جو حدود تھیں، فریش ہولڈز، جو ایک مرحلے سے دوسرے میں جانے کا نشان تھی، وہ ختم ہو رہی ہیں. ان کی جگہ لے لی ہے تیز رفتار رابطوں نے، لامتناہی لنکس اور کلکس نے. اور اس کا نتیجہ یہ کہ ہم ایک ایسی حالت میں پھنس گئے ہیں جسے ہان یکساں کا جہنم کہتے ہیں، ہیل آف دا سیم. یکساں کا جہنم، یہ تو بہت گہری بات ہے. جی، یعنی جہاں ہر دن، ہر تجربہ بنیادی طور پر ایک جیسا ہی محسوس ہوتا ہے، کوئی نیا پن، کوئی تبدیلی نہیں آتی. تو گویا وہ جو جذباتی بوجھ اور بے چینی کی بات شروع میں ہوئی تھی وہ اسی لامتناہی غیر مختتم کیفیت کا نتیجہ ہے. لیکن کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ لوگ ان اختتامی رسومات کے بغیر زیادہ آزاد محسوس کرتے ہوں؟ کیا ہان اس پہلو پر بھی کچھ کہتے ہیں؟ ہان اس ممکنہ آزادی کو ایک طرح سے مانتے تو ہیں، لیکن ان کے نزدیک یہ ایک کھوکھلی آزادی ہے. مطلب یہ حدود اور شکل کے بغیر آزادی ہے جو آخرکار اپنی سمت اور معنی کھو دیتی ہے. اچھا. ہم وہ تکمیل کی جو ایک لے تھی، ایک سکون تھا جو یہ رسومات دیتی تھیں، وہ کھو دیتے ہیں اور ایک نامکمل تجربے کی مستقل حالت میں جیسے معلق ہو کر رہ جاتے ہیں. وہ احساس کہ کچھ ادھورا رہ گیا. بالکل، وہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے. اور جیسا کہ ہم کتاب میں آگے اور بھی واضح کریں گے، رسومات کا یہ جو خاتمہ ہے یہ صرف ہمارے حال کو نہیں بلکہ وقت، برادری اور خود ہماری ذات کے بارے میں ہماری سمجھ کو بھی گہرائی تک متاثر کر رہا ہے. تو آخر میں ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب روایتی اجتماعی رسومات ختم ہو رہی ہیں یا کمزور پڑ گئی ہیں تو کیا افراد اپنی زندگی میں اختتامات کو شعوری طور پر نشان زد کرنے کے لیے ان رسمی رسومات کے بغیر بھی کچھ نئے ذاتی معنی خیز طریقے تلاش کر سکتے ہیں تاکہ اس نامکمل ہونے کے احساس سے اور اس ایک سا کے جہنم سے کسی طرح بچا جا سکے؟ تو آج ہم بیونگ چول ہان کی کتاب کے 4 باب پر بات کر رہے ہیں. جی، جس میں تہواروں اور مذہب کا ذکر ہے اور جدید دور میں ان کی اہمیت کیسے کم ہوئی ہے. بالکل. پہلے وقتوں میں دیکھیں تو تہوار، مذہبی رسومات، یہ سب معاشرے کو ایک طرح سے جوڑتے تھے، ہے نا؟ ہاں، ایک مشترکہ وقت کا احساس، روحانیت، زندگی کے معنی. یہ صرف تقریبات نہیں تھیں بلکہ عام زندگی سے ایک وقفہ تھا جہاں لوگ مقدس سے، ایک دوسرے سے اور زندگی کی گہری لے سے جڑتے تھے. جی بالکل. لیکن اب سوال یہ ہے، اور ہان بھی یہی پوچھتا ہے، کہ آج کل ان تہواروں میں وہ روحانی گہرائی کہاں گئی؟ اب تو بس جیسے تماشے لگتے ہیں یا پھر کمرشل ایونٹس، تفریح یا توجہ بھٹکانے کے لیے. صحیح. تو آئیے دیکھتے ہیں یہ تبدیلی کیسے آئی اور اس کے کیا مطلب ہیں، کیا اثرات ہیں. ٹھیک ہے. ہان باب شروع کرتا ہے سبت کے تصور سے. یہ بڑا دلچسپ نقطہ ہے. یعنی ہفتے کا آرام کا دن. ہاں، لیکن وہ کہتا ہے یہ صرف بیکاری نہیں، یہ تخلیق کا حصہ ہے. راشی کا حوالہ دے کر کہتا ہے کہ کائنات منوخا کے بغیر نامکمل تھی. منوخا یعنی آرام، سکون. تو یہ کام سے بحالی نہیں ہے؟ نہیں، ہان کے مطابق یہ تخلیق کی تکمیل ہے. اچھا. اور روزنزوئگ نے اسے تخلیق کی چھٹی کہا ہے. مطلب وہ وقت جب خاموشی اور سننا اہم ہو. خاموشی، یہ بات اہم ہے. جی، وہ یونانی لفظ مین کا ذکر کرتا ہے جس کا مطلب تھا بند کرنا، آنکھیں بند کرنا اور خاص طور پر منہ بند کرنا. تو پرانی رسومات میں خاموشی کا حکم ہوتا تھا؟ بالکل، آغاز میں، تاکہ گہری توجہ پیدا ہو. آج کل جو ہر وقت بولنے کی، کمیونیکیٹ کرنے کی مجبوری ہے نا. ہاں، وہ کمپلشن آف کمیونیکیشن. جی، وہ اس خاموشی کو ختم کر دیتی ہے اور اس سے زندگی سے تقدس و حرمت ختم ہو جاتی ہے. ڈیجیٹل دنیا کا شور اس کی جگہ نہیں لے سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ آرام اور تہوار مقدس دائرے میں ہیں اور کام دنیاوی دائرے میں. ہاں،
تو یہی فرق کرتا ہے، یہ دو بالکل الگ وجودی شکلیں ہیں۔ آرام صرف کام کے لیے ریچارج ہونا نہیں۔ یہ کام سے ماورا ہے۔ بالکل، لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ آرام خود کام کا حصہ بن گیا ہے۔ اچھا، کیسے؟ بس اتنا آرام کرو کہ دوبارہ کام کر سکو، بحالی یا اگلے پروجیکٹ کی تیاری۔ اس کی اپنی جو قدر تھی وہ ختم ہو گئی۔ اور ایک اور بات، کام اکثر انسان کو اکیلا کر دیتا ہے۔ جی، انفرادی، الگ تھلگ، جبکہ تہوار وہ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ ڈورکہائم نے بھی تو یہی کہا تھا نا کہ تہوار معاشرے کی ضرورت ہے، بکھرنا پھر جمع ہونا، بالکل۔ وہ اجتماعی ضرورت۔ اچھا، پھر تہواروں میں وقت کے تصور کی بات بھی ہے۔ وہ کہتا ہے تہوار ایک بلند وقت ہے، ہوخت سائٹ، ہاں، یعنی جو ٹھہرا ہوا محسوس ہوتا ہے، گزرتا نہیں۔ جس میں ٹھہرنا یعنی فروائلن ممکن ہے۔ یہ وقت کے بہاؤ کو، فگین کو روک دیتا ہے۔ اور یہی ٹھہراؤ ہان کے نزدیک فن کا جوہر بھی ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ جی، تہوار اصل میں زندگی کا کھیل ہے، اس کی نمائندگی۔ ان میں زندگی کی وہ فراوانی ظاہر ہوتی ہے جس کا کوئی فوری مقصد یا پیداوار نہیں ہوتی۔ زندگی کی شدت کا اظہار۔ ہاں، لیکن جب وقت صرف پیداوار کے تابع ہو جائے تو تہوار ختم ہو جاتے ہیں، زندگی صرف سروائیول بن جاتی ہے۔ تو آج کے تہواروں کا کیا؟ ہاں، کہتا ہے یہ تہوار نہیں، تقریبات یعنی ایونٹس ہیں۔ جی، لاطینی لفظ ایونٹس سے، جس کا مطلب ہے اچانک سامنے آنا۔ تو یہ عارضی ہیں، غیر پابند؟ بالکل، ان سے کمیونٹی نہیں بنتی۔ عوامی تہوار بس بڑے اجتماعات، ماس ایونٹس بن گئے ہیں، اور ہجوم کمیونٹی نہیں ہوتا۔ اس میں سرمایہ داری کا کیا کردار ہے؟ سرمایہ داری تو پیداوار کو ہی سب کچھ سمجھتی ہے، وہ زندگی کے ہر پہلو کو پروفین یعنی دنیاوی بنا دیتی ہے۔ تو آرام بھی پیداوار کے لیے؟ جی، سرمایہ داری خود کبھی آرام نہیں کرتی، وہ مقدس اور دنیاوی کا فرق مٹا دیتی ہے۔ ہر چیز موازنہ کے قابل، ہر چیز ایک جیسی۔ وہ یکساں کا جہنم والی بات۔ بالکل، ہیل آف دا سیم۔ اس نظام میں کہانی نہیں ہوتی، صرف گنتی ہوتی ہے، اعداد و شمار۔ اسی لیے شاید زائرین اور سیاحوں میں فرق نہیں کیا جاتا۔ ہاں، حالانکہ زائرین بامعنی جگہوں، سائٹ سے جڑتے ہیں، ایسی جگہ ہیں جو جمع کرتی ہیں، سنے جائن۔ جبکہ سیاح وہ بس بے معنی نظارے، سائٹس دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ ایک جگہ جوڑتی ہے، دوسری بس دیکھی جاتی ہے، فرق واضح ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جب تہواروں سے ان کا مذہبی رسمی مرکز نکل جاتا ہے تو وہ ہمیں اپنے آپ سے بڑی کسی چیز سے جوڑنا بند کر دیتے ہیں۔ ہم انہیں محسوس کرتے ہیں پر بدلتے نہیں۔ جی، اور حقیقی جشن کی جگہ کیا لے لیتا ہے؟ کھپت، کنزمپشن، اور کمیونٹی کی جگہ ہجوم۔ کراؤڈ۔ تو یہ باب بھی ہانگ کی اسی مرکزی فکر کو آگے بڑھاتا ہے کہ رسومات کے بغیر ہم ماننے تک رسائی کھو دیتے ہیں۔ بالکل، ثقافت خود شور میں تحلیل ہونے لگتی ہے۔ وہ جو گہری غور و فکر والی خاموشی اور آرام ہے نا، کنٹمپلیٹو ریسٹ، اسے دوبارہ پانا ایک چیلنج ہے۔ بہت بڑا چیلنج۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ آج کی اس بھاگتی دوڑتی زندگی میں صرف خریداری یا کام سے ہٹ کر کوئی کیسے جان بوجھ کر مقدس وقت یا کسی بامانی رسم کو اپنی زندگی میں واپس لا سکتا ہے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ اچھا، تو آج ہم بیونگ چل ہان کے متن کے باب 5 کا ذرا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ عنوان ہے زندگی اور موت کا کھیل، اور اس میں بڑی دلچسپ بات یہ سامنے آتی ہے کہ آج کل ہم لڑائی جھگڑے، جدوجہد، یہاں تک کہ موت کو بھی کیسے دیکھتے ہیں؟ مطلب یہ پہلے سے کتنا بدل گیا ہے۔ جی بالکل، ہان یہی نشاندہی کرتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں زندگی اور موت صرف حیاتیاتی واقعات نہیں تھے، ایسا نہیں تھا۔ اچھا؟ ہاں، انہیں خاص رسم و رواج کے ذریعے سمجھا جاتا تھا۔ جیسے آپ دیکھیں، مقررہ اصولوں والی لڑائیاں ہوتی تھیں یا سوگ کی باقاعدہ تقریبات، قربانی کی رسومات۔ تو ان رسموں نے، آپ یوں کہیں کہ ان تجربات کو ایک شکل دی تھی، ایک وقار، ایک گہرائی بخشی تھی۔ لیکن آج کل تو لگتا ہے جیسے یہ سب کچھ بکھر سا گیا ہے، مطلب موت یا تشدد کا کوئی وہ طے شدہ کوئی بامانی طریقہ نہیں رہا، جیسے ہاں، ایسا ہی ہے۔ یا تو بس اچانک کچھ ہو جاتا ہے سنسنی خیز انداز میں، یا پھر اسے بس ایک انتظامی مسئلے کی طرح نمٹا دیا جاتا ہے۔ بالکل، اور
ہانگ کے خیال میں اس تبدیلی کی جڑیں ہمارے معاشرے کی پوری سوچ میں ہیں۔ وہ جارج بٹائی کا حوالہ دیتے ہیں نا، 2 طرح کے کھیل میں فرق کرتے ہیں۔ کھیل؟ کس طرح کے کھیل؟ ایک ہے مضبوط کھیل اور دوسرا کمزور کھیل۔ مضبوط کھیل کا تعلق وہ جوڑتے ہیں خود مختاری سے۔ خود مختاری یعنی ضرورت، فائدے، مقصد، ان سب کی پابندی سے آزادی۔ یہ وہ کھیل ہے جس میں زندگی داؤں پر لگائی جاتی ہے، مطلب کسی مقصد کے حصول کے لیے نہیں بلکہ خود کھیل کے لیے۔ اچھا، تو یہ مضبوط کھیل مطلب اصولوں اور ضرورت سے بالکل آزاد، اور کمزور کھیل پھر کیا ہوا؟ ہاں، کمزور کھیل وہ ہے جو آج کل کی جو ہماری پیداواری کام کاج والی زندگی ہے نا، اس کے نظام میں فٹ بیٹھتا ہے۔ جیسے کام سے فارغ ہوئے تو تھوڑا کھیل لیا، کوئی تفریح کر لی۔ یہ کھیل جو ہے نا، یہ پیداوار اور فائدے کی منطق سے باہر نہیں جاتا۔ ہانگ کہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ زیادہ تر بس اسی کمزور کھیل کو قبول کرتا ہے یا شاید سمجھتا ہے۔ یہ مضبوط کھیل والی بات تو بڑی غیر معمولی لگ رہی ہے، جہاں زندگی ہی داؤ پر ہو۔ اس کی کوئی مثال بھی دیتے ہیں وہ؟ جی ہاں، بالکل۔ ایک پرانی ہندوستانی رسم کا ذکر کرتے ہیں جسے جیمز فریزر نے بیان کیا تھا، عظیم قربانی۔ اچھا، کیا ہوتا تھا اس میں؟ اس میں کالی کٹ کا راجا تھا، وہ ہر 12 سال بعد ایک تہوار منعقد کرتا تھا جس میں وہ اپنا تخت، اپنی جان سب خطرے میں ڈالتا تھا۔ کچھ آپ کہیں جان باز قسم کے تلوار باز تھے، وہ محل پر حملہ کرتے تھے، بادشاہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے تھے، زیادہ تر تو مارے ہی جاتے تھے۔ تو مقصد کیا تھا؟ تخت چھیننا؟ نہیں، ہان کے مطابق مقصد تخت چھیننا نہیں تھا، بلکہ اپنی بہادری، اپنی مہارت کا مظاہرہ کرنا تھا، اور ایک طرح سے موت کو قبول کرنے کا مظاہرہ۔ یہ زندگی کو خرچ کرنے، اسے ایک کھیل کی طرح جینے کی مثال ہے۔ یہ آج کل کی جو ہماری کام اور بچت پر مبنی سوچ ہے نا، اس سے بالکل مختلف ہے۔ یعنی یہ جنگجو، یہ آج کے فوجی جیسے نہیں تھے جو تنخواہ لیتے ہیں اور ظاہر موت سے بچنا چاہتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ یہ تو اپنی مرضی کے مالک، خود مختار کھلاڑی تھے جو موت کو زندگی کی شدت کا ایک اظہار سمجھتے تھے، مطلب کوئی ناکامی یا نقصان نہیں۔ بالکل، آپ نے صحیح سمجھا، اور یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جہاں آج کا معاشرہ مختلف ہے۔ ہانگ کے مطابق آج کا معاشرہ جو پیداوار اور سرمایہ پر اتنا زیادہ انحصار کرتا ہے، وہ اصل میں موت کے خوف میں جکڑا ہوا ہے۔ موت کے خوف میں؟ جی، سرمایہ یعنی پیسہ، وہ ایک طرح سے موت کے خلاف ضمانت سمجھا جانے لگا ہے، جیسے وہ لامحتناہی وقت، لامحتناہی زندگی کا ایک بھرم پیدا کرتا ہے۔ تو اس نظام کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ موت کو روزمرہ زندگی سے، نظروں سے اوجھل کر دیا جائے۔ تو گویا موت کو چھپانا، اسے نظر انداز کرنا، یہ آج کی معاشی سوچ کا حصہ بن گیا ہے۔ اس کا کوئی توڑ بھی ہے پھر؟ ہانگ کے خیال میں اس کا توڑ علامتی تبادلے میں ہے، جیسا کہ پرانی رسومات اور تہواروں میں ہوتا تھا۔ علامتی تبادلہ؟ ہاں، وہاں زندگی اور موت کے درمیان اتنی سخت لکیر نہیں کھینچی ہوئی تھی۔ موت زندگی کا ہی ایک حصہ تھا، اور زندگی کا تجربہ وہ موت کے ساتھ اسی علامتی لین دین میں مکمل ہوتا تھا۔ یہ رسمیں موت کو ایک اجتماعی معنی دیتی تھیں۔ یہ بات تو مجھے ورنر شروٹر اور مشیل فوکو جیسے لوگوں کے خیالات سے بھی ملتی جلتی لگ رہی ہے، جن کا یہاں ذکر کرتے ہیں۔ وہ لوگ تو موت تک آزادی، یہاں تک کہ خودکشی کو بھی ایک الگ نظر سے دیکھتے تھے، ہے نا؟ جی ہاں، بالکل۔ انہوں نے موت تک آزادی یعنی فریڈم آن ٹو ڈیتھ کے تصور پر بات کی، اور خاص طور پر وہ خود مختار موت، جسے جرمن میں فرائٹوڈ کہتے ہیں، اور مجبور موت یعنی سوئسائڈ، ان میں فرق کرتے تھے۔ اچھا، کیا فرق تھا ان میں؟ دیکھیں، خود مختار موت ان کے نزدیک انتہائی خوشی، شدت یا ایک طرح کی مکمل آزادی کے احساس سے جنم لیتی ہے۔ یہ زندگی سے انکار نہیں ہے، جبکہ مجبور موت جو ہے وہ افسردگی اور زندگی کو مسترد کرنے سے آتی ہے۔ فوکو تو خود مختار موت کو پیداواری معاشرے اور جو نفسیات کا جبر ہے، اس کے خلاف ایک ثقافتی مزاحمت سمجھتے تھے، زندگی کو ایک فن پارا بنانے کا عمل۔ تو اگر ہم اس ساری بات کو سمیٹیں، ہنگ کا جو بنیادی پیغام ہے وہ یہ ہوا کہ جب سے ہماری زندگیوں سے وہ بامانی رسومات غائب ہوئی ہیں، موت نے اپنا وہ گہرا، وہ ماورائی کردار کھو دیا ہے۔ جی، بنیادی نقطہ یہی ہے۔ اور جب موت نظروں سے اوجھل ہو جائے، یا صرف ایک ذاتی نجی سا معاملہ بن جائے، یا بس اسکرین پر ایک تصویر، تو ہم انسان ہونے کا ایک بہت اہم پہلو کھو دیتے ہیں۔ بالکل درست۔
रस्म व रिवाज की अदम मौजूदगी वो जिंदगी के जो बड़े गहरे सवालात हैं ना, उन्हें बेमानी गूंगे वाकयात में बदल देती है। उनका किसी इज्तिमाई दानिश से, इज्तिमाई सोच से या इज्तिमाई समझबूझ से कोई ताल्लुक ही नहीं रहता। तो ये बाब जो है, ये हान की इस गहरी तनकीद को मजीद आगे बढ़ाता है, जो वो इस सकाफत पर करते हैं जो दिखावे को रस्म पर तरजीह देती है, सनसनीखेजी को अहमियत पर और सतह को गहराई पर। और इस तरह ये सकाफत शायद बामानी तौर पर जीना और मरना दोनों भूल जाती है। वो किसी पुराने शायर जोविनाल ने कहा था ना, जिंदा रहने की खातिर जीने की वजूहात खो देना। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत अहम सवाल पर छोड़ जाता है सोचने के लिए। क्या सवाल? यही कि आज की दुनिया में जहां ये रस्में, ये एलामती तबादला और वो मजबूत खेल, ये सब तकरीबन खत्म हो चुके हैं, वहां बामानी जिंदगी गुजारने और फिर मौत का सामना करने का क्या मतलब हो सकता है, इस पर वाकई गौर करना चाहिए। तो आज हम ब्योंगचुल हान के बाब 6 तारीख का खात्मा पर बात कर रहे हैं। ये बाब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाता है ना? जी बिल्कुल। सवाल ये कि क्या ये जो रसूमात खत्म हो रही हैं, ये सिर्फ पुरानी आदतों का छूटना है या इसका ताल्लुक किसी गहरी चीज से है, तारीख के तस्वुर से? हाँ, यही तो। हान का क्या ख्याल है इस बारे में? देखिए, हान का जो मेन आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि रसूमात सिर्फ आदतें नहीं थीं, वो एक तरह से वक्त में लंगर डालने का काम करती थीं। वक्त में लंगर? अच्छा, वो कैसे? यानी वो हमें बताती थीं कि हम माजी से कैसे जुड़े हैं, हाल में कहाँ खड़े हैं और मुस्तकबिल किधर है या किधर हो सकता है। वो एक तसलसल बनाती थी। अच्छा, तो रसूमात के जरिए एक फर्द या माशरा वक्त के बहाव में अपनी जगह समझता था। ये कि भाई हम यहाँ से आए, अभी यहाँ हैं और आगे वहाँ जाना है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। और हान कहते हैं कि जब ये रसूमात, ये एंकर्स खत्म हो जाते हैं ना, तो वक्त का वो धागा टूट जाता है। टूट जाता है? हाँ, फिर तारीख एक आप कह लें मरबूत कहानी की तरह नहीं चलती। तो फिर कैसी हो जाती है? वो बिखर जाती है, अलग अलग लम्हे बन जाते हैं, कोई समत नहीं रहती और हम बस वो जो कहते हैं ना अभी, हाल में, इसी में फंस कर रह जाते हैं। अच्छा, और ये अभी में फंस जाने वाली बात यहाँ आजकल की जो हमारी दुनिया है, इस पर काफी तनकीद करते हैं, है ना? जी बहुत ज्यादा। ये जो हर वक्त नई चीज, जिद्दत, फौरन नतीजा चाहिए, ये वाला जो जुनून है। हाँ, वो उसे कहते हैं मुस्तकिल हाल, परपेचुअल नाउ। और उनका कहना है कि ये जो जुनून है ना नयापन का, ये हमें माजी से बिल्कुल काट देता है। काट देता है? जी, याददाश्त कमजोर पड़ जाती है, रिवायतें वो पुरानी बातें लगने लगती हैं और सबसे अहम एक इज्तिमाई समत कि हम सब मिलकर कहाँ जा रहे हैं, वो एहसास खत्म हो जाता है। हम बस एक लम्हे से दूसरे लम्हे में जी रहे होते हैं, कोई गहरा ताल्लुक नहीं, कोई बड़ा मकसद नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम रसूमात खो देते हैं तो हम सिर्फ पुरानी आदतें नहीं खोते, हम असल में तारीख को समझने की, उसमें अपनी जगह जानने की सलाहियत भी खो देते हैं। यही हाँ का मरकजी नुक्ता है। वो कहते हैं कि रसूमात का खात्मा सिर्फ कोई सकाफती नुकसान नहीं है, यह हमारे तारीखी शऊर का खात्मा है। तारीखी शऊर का खात्मा, ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और फिर सवाल ये उठता है कि अगर तारीख का कोई शऊर ही नहीं, तो क्या वाकई कोई जिसे कहते हैं बामानी तरक्की, वो मुमकिन है? यानी अगर माजी से रिश्ता नहीं, मुस्तकबिल का पता नहीं, तो तरक्की किस चीज की? सही, तरक्की का क्या मतलब रह जाता है फिर? ये एक बड़ा सवालिया निशान है जो हाँ लगाते हैं। ये वाकई सोचने पर मजबूर करने वाली बात है। तो फिर इस सब का निचोड़ क्या है? हाँ के मुताबिक जब माशरों से रसूमात चली जाती हैं तो वो अपनी जमानी गहराई खो देते हैं। ये जमानी गहराई क्या चीज है, ऐसे थोड़ा समझाएंगी? जी, जमानी गहराई या टेम्पोरल डेप्थ, इससे मुराद वक्त का वो फैला हुआ एहसास है जिसमें आप अपनी जड़ों को, अपनी असलियत को यानी माजी को पहचानते हैं और साथ ही अपनी मंजिल, अपने मुस्तकबिल के सफर को भी महसूस करते हैं। अच्छा, ये सिर्फ अभी में जीना नहीं, बल्कि खुद को एक लंबे तारीखी सिलसिले का हिस्सा समझना है। जब रसूमात खत्म होती हैं, तो ये गहराई, ये एहसास खत्म हो जाता है। तो गोया हम वक्त के समंदर में बह रहे हैं बगैर किसी लंगर के, ऐसा ही? कुछ ऐसा ही समझ लें।
تاریخ پھر کیا بن جاتی ہے؟ بس الگ الگ واقعات، ایک یہاں ایک وہاں، کوئی ربط نہیں ان میں۔ اور افراد، ان پر کیا اثر ہوتا ہے؟ افراد خود کو وقت میں اکیلا محسوس کرتے ہیں، بے سہارا، جیسے نہ کوئی ماضی ہے نہ کوئی مستقبل نظر آ رہا ہے۔ اور یہ صرف ایک انفرادی احساس نہیں ہے، ہان کہتے ہیں یہ ایک وسیع ثقافتی اور آپ کہیں وجودی نقصان ہے۔ وجودی نقصان، یعنی ہان صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ رسومات کم ہو رہی ہیں، بلکہ وہ اس عمل کو خود تاریخ کے خاتمے کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو بہت ہی بڑا دعویٰ ہے۔ بالکل بڑا دعویٰ ہے، اور یہ ہمیں رک کر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہاں، ہمیں ایک طرح سے دعوت دے رہے ہیں کہ ہم غور کریں کہ آج کی یہ جو تیز رفتار دنیا ہے، خلشار سے بھری ہوئی، جہاں ہر چیز فوری اور عارضی لگتی ہے، ہاں بالکل، اس میں ہم وقت کے ساتھ اپنا تعلق کیسے بحال کریں، وہ مشترکہ احساس کیسے واپس لائیں جو ہمیں تسلسل دیتا تھا، یادداشت دیتا تھا، معنی دیتا تھا۔ یہ واقعی بہت اہم سوال ہے، خاص طور پر آج کل جب ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز اتنی تیزی سے بدل رہی ہے کہ کل کی بات بھی صدیوں پرانی لگتی ہے۔ جی ہاں، اور یہی وہ چیلنج ہے جو ہان ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ کیا ہم واقعی وقت کے اس گہرے احساس کو، اس تسلسل کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں جو ہمیں ماضی سے جوڑے اور مستقبل کی طرف کوئی راہ دکھائے؟ یا کیا ہم واقعی ایک ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں تاریخ کم از کم اس معنی میں جس میں ہم اسے جانتے تھے وہ ختم ہو چکی ہے؟ اور چلیں اپنے سامعین کے لیے ایک آخری سوچ یہیں چھوڑ جاتے ہیں۔ کیا واقعی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج کی اس ہمیشہ آن رہنے والی تیز رفتار دنیا میں، جہاں ماضی اکثر غیر متعلقہ سا لگتا ہے، ہم اصل میں، جیسا ہان اشارہ کرتے ہیں، تاریخ کے بعد والے زمانے میں جی رہے ہیں؟ اس پر غور کیجیے گا۔ اچھا، تو آج ہم بیونگ چل ہان کے ایک کافی دلچسپ باب پر بات کر رہے ہیں، نشانیوں کی سلطنت، یعنی دی ایمپائر آف سائنس۔ جی ہاں، اس میں یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ آج کی جو دنیا ہے اس میں گہرے معنی کی جگہ نا بس سطحی پن، نقلی اور ایک قسم کا تماشا اسی نے لے لیے۔ یہ ایک ایسی دنیا ہے جو نشانیوں سے تو بھری پڑی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان نشانیوں میں اب بھی کوئی اصل معنی باقی ہے؟ جی بالکل، یہ ایک آپ کہہ سکتی ہیں بنیادی سوال ہے جس سے ہان اس باب میں نبرد آزمائے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دیکھیں، جہاں پہلے زمانے میں رسومات یعنی ریچولز ہوتی تھیں، وہ نشانیوں کو ایک مشترکہ سماجی حقیقت، یہاں تک کہ آپ کہیں مقدس معنی سے بھی جوڑتی تھیں، لیکن آج کی نشانیاں وہ بالکل الگ تھلگ ہیں۔ الگ تھلگ کس طرح سے؟ مطلب وہ نمائشی زیادہ ہیں، اکثر کھوکھلی ہیں، وہ صارفیت یعنی کنزمپشن اور ڈیجیٹل میڈیا کا جو تیز رفتار بہاؤ ہے نا، اسی میں گردش کرتی رہتی ہیں۔ ان میں وہ گہرائی نہیں ملتی جو کبھی شاید ثقافت کو ایک استحکام دیتی تھی۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو نشانیاں ہیں، جیسے آج کل کے لوگو یا کوئی میم ہو گیا، یہ اب کسی بڑی حقیقت یا مشترکہ اقدار کی طرف اشارہ نہیں کرتی؟ مطلب ویسے نہیں جیسے پہلے زمانے میں شاید ایک جھنڈا کرتا تھا یا کوئی مذہبی علامت؟ بالکل یہی نقطہ ہے۔ ہان کہتے ہیں کہ آج کی نشانیاں ہمیں لبھاتی ضرور ہے، مگر ان میں کوئی حقیقی وابستگی نہیں ہوتی۔ وہ ہمیں تفریح تو فراہم کرتی ہیں، لیکن ہمارے اندر کوئی تبدیلی، کوئی ٹرانسفارمیشن نہیں لاتی۔ وہ اس سلسلے میں بودری لاڈ جیسے جو نظریات دان ہیں ان کا حوالہ بھی دیتے ہیں۔ اچھا، بودری لاڈ جنہوں نے سیمولیشن پر کام کیا تھا؟ جی ہاں، وہی جنہوں نے حقیقت اور اس کی نقل کے درمیان جو لکیریں دھندلا رہی ہیں اس پر بہت کچھ لکھا ہے۔ تو ہان ان کا حوالہ دے کر سمجھاتے ہیں کہ نشانیوں کا جو اصل کام تھا، جو رسمی کام تھا، یعنی ثقافتی معنی کو سنبھالنا، اسے اگلی نسل تک پہنچانا، وہ اب ایک طرح سے ختم ہو گیا ہے۔ اس کی جگہ لے لی ہے ایک ایسی ثقافت جو بہت تیز رفتار ہے اور جو صرف وقتی توجہ حاصل کرنے والی تصاویر پر چلتی ہے۔ اور زبان، اس کا کیا بنا؟ آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ زبان کی خوبصورتی یا جادو ختم ہو گیا ہے۔ ہاں، یہ ہائن کا ایک بہت اہم مشاہدہ ہے میرے خیال میں۔ وہ کہتے ہیں کہ زبان اب صرف کام کرتی ہے۔ کام کرتی ہے مطلب صرف معلومات پہنچاتی ہے، وہ اب کھیلتی نہیں ہے۔ یعنی اس میں اب وہ پہلو نہیں رہا جو اسے خوبصورت بناتا تھا، جس میں ابہام ہوتا تھا، جادو ہوتا تھا۔ جب زبان صرف ڈیٹا پہنچانے کا ایک ذریعہ بن جائے تو ظاہر ہے وہ اپنی کشش کھو دیتی ہے۔
یہ بات تو آج کل کی آن لائن گفتگو یا جس طرح خبریں ہوتی ہیں اسے دیکھتے ہوئے کافی جانی پہچانی لگتی ہے. ہر چیز فوری ہے، معلوماتی ہے. لیکن شاید گہری نہیں. ہاں بالکل گہری نہیں. تو اگر یہ نشانیاں اور زبان اپنا اصل معنی کھو رہے ہیں تو اس کے ہمارے معاشرے پر اور شاید ہماری ذات پر بھی کیا اثرات ہوئے ہیں؟ ہاں کے مطابق اس کے اثرات کافی گہرے ہیں. دیکھیں، جب رسومات نہیں رہتی، جب بامانی نشانیاں کمزور پڑ جاتی ہیں تو ہماری شناخت بنانے کی صلاحیت، کمیونٹی کا جو احساس ہے وہ، اور یہاں تک کہ ماورائیت یعنی ٹرانسینڈنس، خود سے بلند کسی حقیقت سے جڑنے کا جو تصور ہے، وہ سب کمزور پڑ جاتا ہے. تو نشانیاں پھر کیا بن جاتی ہیں؟ وہ زیادہ تر برانڈنگ کا اوزار بن گئی ہیں یا اپنی ذاتی امیج بنانے کا، جو صارفین کی خواہشات کے مطابق بدلتی رہتی ہیں. اس سے نا ایک مستقل عدم استحکام کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. کسی چیز کی جڑیں مضبوط نہیں لگتی، یہاں تک کہ ہماری اپنی ذات کی، سیلف کی. لیکن کیا اس کا کوئی متبادل بھی ہے یا ہر ثقافت اسی طرف جا رہی ہے؟ ہاں، یہاں جاپانی ثقافت کی مثال دیتے ہیں جو ایک دلچسپ موازنہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہاں صورتحال کچھ مختلف نظر آتی ہے. جیسے وہاں ہائیکو شاعری ہے، یا تحفے کو پیک کرنے کا انداز، یا چائے کی تقریب. ان چیزوں میں اصل اہمیت نشانی کو یعنی سگنیفائر کو دی جاتی ہے. ظاہری شکل، رسم، انداز اور معنی یعنی سگنیفائڈ وہ ثانوی حیثیت رکھتا ہے. یہ ایک طرح سے نفس پرستی یعنی نارسسزم سے خالی ایک طرز زندگی کا امکان دکھاتا ہے، جہاں اہمیت چیز کی اندرونی حقیقت سے زیادہ اس کی رسمی خوبصورتی کو دی جا رہی ہے. یہ تو ہماری مغربی سوچ سے کافی مختلف ہے نا، جہاں ہم اصلیت، آتھینٹسٹی پر بہت زور دیتے ہیں کہ ہر چیز دل سے ہونی چاہیے، رسمی نہ ہو. بالکل. اور یہی ہان کی ایک اور بڑی دلچسپ تنقید ہے. وہ کہتے ہیں کہ آج کل یہ جو شائستگی، پلائٹنس جیسی رسمی شکلیں ہیں نا، وہ اسی اصلیت کے کلٹ کی وجہ سے ختم ہو رہی ہیں. اچھا. جی. اور ستم ظریفی دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ معاشرہ جتنا زیادہ اخلاقیات پر زور دیتا ہے اتنا ہی غیر مہذب، امپولائٹ ہوتا جا رہا ہے. یہ کیسے؟ کیونکہ اخلاقیات اکثر بے شکل ہوتی ہے. وہ ظاہری آداب و رسوم کو نظر انداز کرتی ہے، جبکہ شائستگی ہان کے نزدیک ایک خوبصورت رسمی شکل ہے. بھلے وہ دل سے نہ بھی ہو، وہ سماجی ہم آہنگی کے لیے ضروری ہے. یہ تو واقعی ایک چونکا دینے والا خیال ہے کہ اصلیت پر ہمارا اصرار شاید ہمیں کم مہذب بنا رہا ہے. جی. تو پھر ہان کا حتمی پیغام کیا ہے؟ کیا ہم بس نشانیوں کی سلطنت میں قید ہو کر رہ گئے ہیں یا کوئی راستہ ہے؟ دیکھیں، ہان کا تجزیہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہمیں ایک علامتی بنیاد کی ضرورت ہے. ہمیں ایسی شکلوں، ایسی رسومات کی طرف شاید واپس جانے کی ضرورت ہے جو ہمیں وقتی تاثرات اور معلومات کے سیلاب کے بجائے گہرے، پائیدار معنی سے جوڑیں. شاید ان رسمی شکلوں اور رسومات کو دوبارہ اپنا کر ہی ہم ایسی مستند نشانیوں کے امکان کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں. ایسی نشانیاں جو صرف ہماری ذات یا ہماری خواہشات کی عکاسی نہ ہوں بلکہ کسی بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کریں. یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے. آج کی اس تیز رفتار دنیا میں یہ ڈیجیٹل کلچر، توجہ کی بھوکی ثقافت، جہاں اکثر پیغام سے زیادہ پیغام پہنچانے کا انداز اہم ہو جاتا ہے، کیا واقعی یہ ممکن ہے کہ ہم خوبصورت شکلوں کی اخلاقیات، جیسا کہ ہان تجویز کر رہے ہیں، اسے دوبارہ زندہ کر سکیں، یا ہم ہمیشہ کے لیے ان سطحی نشانیوں کے رحم و کرم پر ہی رہیں گے؟ یہ ایک سوال ہے جو میرے خیال میں غور طلب ہے. تو آج ہم بیونگچل ہان کے باب 8 پر بات کر رہے ہیں. عنوان کافی دلچسپ ہے، ڈویلنگ سے ڈرون جنگوں تک. جی. اور یہ اصل میں تشدد کی شکل بدلنے کی کہانی ہے کہ وقت کے ساتھ یہ کیسے تبدیل ہوا. ہاں، مطلب کیسے وہ زمانے تھے جب لڑائی آمنے سامنے ہوتی تھی کچھ اصولوں کے تحت، اور آج کیسے ریموٹ کنٹرول سے جنگ ہوتی ہے جہاں دشمن بس اسکرین پہ ایک نشان ہے. تو دیکھتے ہیں ہان اس تبدیلی کو کیسے دیکھتے ہیں. وہ شروع کرتے ہیں ماضی کے انفرادی لڑائیوں سے یعنی ڈویلز سے. اچھا، ڈویلز، یہ تو فلموں میں دیکھتے ہیں ہم. جی، لیکن ہان بتاتے ہیں کہ یہ صرف مار دھاڑ نہیں تھی. اس میں عزت، اصول اور اہم بات ایک دوسرے کی پہچان کا عنصر شامل تھا. اچھا، پہچان کا عنصر؟
ہاں، مطلب آپ دشمن کو ایک برابر کا انسان تسلیم کرتے تھے۔ ہائزنگا کا حوالہ بھی ہے کہ پرانی جنگوں میں ایک طرح کا کھیل شامل تھا۔ کھیل؟ جنگ میں کھیل؟ جی، یوں سمجھیں کہ اصول و ضوابط اسے ایک منظم چیز بناتے تھے، جیسے ہتھیاروں کی پابندی، وقت، جگہ کا تعین، یہ سب تھا۔ تو یہ ایک طرح سے رسم و رواج کا حصہ تھا؟ بالکل، اور ڈویلنگ تو پرانے آزمائشی جنگ سے نکلی تھی، اس کا ایک مقدس پہلو بھی تھا۔ نتیجہ جیسے خدا کا فیصلہ مانا جاتا تھا۔ اچھا۔ اور اصول سخت تھے۔ سب سے اہم چیز تھی برابری، سیمیٹری۔ ایک جیسے ہتھیار، لڑائی شروع اور ختم کرنے کے اشارے، گولیوں کی تعداد تک مقرر ہوتی تھی۔ تو مقصد صرف جیتنا نہیں تھا؟ نہیں، مقصد اپنی عزت ثابت کرنا یا بحال کرنا تھا، اور ہارنے والے کی بھی عزت ایک طرح سے بحال ہو جاتی تھی کیونکہ اس نے اصولوں کے تحت مقابلہ کیا۔ یہ باہمی پہچان بہت اہم تھی۔ پھر کلازوڈز نے کہا کہ جنگ جو ہے وہ بڑے پیمانے پر ایک ڈویل ہے، یعنی سیاست ہی ہے، بس ذرائع مختلف ہیں۔ جی ہاں، اور وہاں بھی اصول ضروری تھے تاکہ جنگ ختم ہو تو سیاست کی گنجائش باقی رہے۔ لیکن آج کل کی جنگیں وہ تو اس سے بہت مختلف لگتی ہیں۔ جی یہ فرق کیسے آیا؟ ہاں، کہتے ہیں کہ جدید جنگیں پیداوار کی لڑائیاں بن گئی ہیں۔ وہ کھیل والا وہ رسمی عنصر غائب ہو گیا ہے۔ پیداوار کی لڑائیاں مطلب؟ جی بدلی، جنگ کی پوری نوعیت، اس کا مطلب ہی بدل گیا۔ مثلاً جیسے لڑاکا طیارے آئے؟ بالکل، اب آمنے سامنے کا ٹکراؤ تو رہا نہیں، جنگ دور سے ہونے لگی۔ اور اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے ایک عدم مساوات، اسیمیٹری پیدا ہو گئی۔ جی، اور یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ کارل شمٹ کا حوالہ ہے کہ جب ایک فریق ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہو تو وہ اپنی برتری کو اپنی سچائی سمجھتا ہے اور دوسرے کو صرف مجرم۔ اچھا، تو وہ برابر کا دشمن یا یوسٹس ہاسٹس والا تصور ختم ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، وہ تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ دشمن اب برابر کا نہیں رہا، وہ بس ایک مسئلہ ہے جسے ختم کرنا ہے۔ اور ڈرون جنگیں، یہ تو شاید اس کی انتہا ہیں۔ بالکل انتہا۔ حملہ آور مکمل محفوظ، مکمل پوشیدہ۔ اسکرین پر جو نظر آ رہا ہے وہ ایک انسان نہیں، ایک ٹارگٹ ہے، ایک ڈیٹا پوائنٹ ہے۔ یعنی وہ باہمی تعلق، وہ پہچان، وہ تو بالکل ہی ختم۔ مکمل طور پر ختم۔ ریسیپروسٹی کا کوئی سوال ہی نہیں، جو پہلے رسمی جنگ کی بنیاد تھی۔ ہاں، کہتے ہیں کہ یہ ماؤس کلک سے قتل، یہ تو شکار سے بھی مختلف ہے، کیونکہ شکار میں بھی آپ آمنے سامنے آتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں۔ جی، ڈرون حملوں میں تو وہ بھی نہیں۔ پائلٹ ہزاروں میل دور بیٹھ کر شفٹوں میں کام کر رہا ہے۔ قتل ایک نوکری ہے۔ اور انہیں اسکور کارڈ دیے جاتے ہیں کہ کتنے اہداف ختم کیے۔ یہ تو بالکل ڈیٹا پر مبنی قتل لگتا ہے۔ یہی ہے، جیسا کہ NSA کے ایک سابق ڈائریکٹر کا وہ مشہور جملہ ہے، ہم میٹا ڈیٹا کی بنیاد پر لوگوں کو مارتے ہیں۔ تو کیا یہ جنگ بھی ہے یا کچھ اور بن گیا ہے؟ خان کے نزدیک یہ جنگ کے تصور کو ہی ختم کر دیتا ہے۔ یہ بس پرتشدد اقدام ہے۔ موت ایک مشین کی طرح پیدا کی جا رہی ہے۔ اور یہ صرف جنگ کی بات نہیں، یہ ہمارے پورے معاشرے کی عکاسی ہے، جہاں ہر چیز کام، پیداوار، کارکردگی بن گئی ہے۔ رسم و رواج جن میں معنی ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ تشدد سے رسم و رواج کا غائب ہونا یہ صرف جنگ کا مسئلہ نہیں، بلکہ جدید زندگی میں علامتی نظام کے بڑے پیمانے پر ختم ہونے کی علامت ہے۔ جی بالکل، آج کی جنگیں جن میں آمنے سامنے کی پہچان نہیں، اخلاقی ضابطے نہیں، یہ جدید معاشرے کی اپنی سرد مشینی فطرت کا ہی عکس ہے۔ ڈوئلز سے ڈرونز تک کا یہ سفر یہ دکھاتا ہے کہ کیسے معنی کی جگہ صرف کام اور فعالیت نے لے لی ہے، اور انسانی موجودگی کی جگہ ٹیکنیکی تجرید نے۔ جب رسم و رواج ختم ہو جاتے ہیں لڑائی میں بھی، تو ہم ذمہ داری، پہچان اور جو ایک مشترکہ انسانیت کا احساس ہے اسے کھونے لگتے ہیں۔ اور آخر میں اپنے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں، اگر جنگ جیسی قدیم انسانی رسم اتنی مشینی اور ڈیٹا پر مبنی ہو سکتی ہے، تو ہماری اس ٹیکنالوجی سے چلنے والی دنیا میں کون سے دوسرے انسانی تعلقات اور تعاملات ہیں جو اپنا اصل مطلب اور علامتی وزن کھو رہے ہیں؟ اس پر سوچئے گا۔ تو آج ہم بیونگ چل ہان کی کتاب کے ایک کافی دلچسپ باب پر بات کر رہے ہیں۔ عنوان ہے متھ سے ڈیٹائزم تک۔ اس میں ہان دیکھ رہے ہیں کہ کیسے وہ جو پرانی کہانیاں تھیں، علامتیں تھیں، یعنی متھس، جو کبھی ہماری دنیا کو سمجھنے، ہمیں جوڑے رکھنے کا ایک ذریعہ تھیں، اب کیسے ایک نیا نظریہ جسے وہ ڈیٹائزم کہتے ہیں اس کی جگہ لے رہا ہے۔ مطلب ہر چیز ڈیٹا کی نظر سے۔ جی بالکل،
ہان کا کہنا ہے کہ یہ متس، یہ اساطیر صرف کہانیاں نہیں تھیں، ان کا بڑا کام تھا مشترکہ معنی پیدا کرنا۔ اچھا، رسومات کے ذریعے، علامتوں کے ذریعے لوگ کائنات سے جڑتے تھے، ایک دوسرے سے، اور ایک کہہ لیں گہری حقیقت سے۔ وہ ایک علامتی دنیا تھی۔ لیکن آج کل آپ دیکھیں، ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز ہیں، الگورتھمز ہیں، تو یہ سب تحلیل ہو رہا ہے۔ ڈیٹائزم جو ہے وہ شفافیت پر زور دیتا ہے، ہر چیز کو گننا، ناپنا، مقدار بندی یعنی کوانٹیفیکیشن، اور مسلسل نگرانی۔ ہاں، مسلسل نگرانی۔ اس میں اسرار کی یا کسی گہری کہانی کی، روحانیت کی وہ جگہ نہیں رہی۔ جن چیزوں کو پہلے اساطیر مانی دیتی تھی نا، جی، اب انہیں میٹرکس سے، ڈیٹا پیٹرن سے، یا وہ جو پیشگوئی کرنے والے ماڈلز ہوتے ہیں ان سے سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، یعنی جیسے دوستی کو اب سوشل میڈیا کنیکشن سے ناپا جائے۔ بالکل، یا لائکس سے۔ یہ ایک مثال ہے۔ اور ہاں، یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تبدیلی کوئی اچانک نہیں آتی۔ وہ اشارہ کرتے ہیں کہ ماضی میں بھی سوچ کے انداز بدلے ہیں۔ جیسے افلاطون نے کہا کہ سچائی اہم ہے، کھیل یا غیر سنجیدہ چیزیں نہیں۔ جی، اور کانٹ نے بھی کھیل کو کام کے تابع کر دیا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ پرانی تبدیلیاں آج کے ڈیٹزم کے لیے راستہ کیسے بنا رہی ہیں؟ یہ اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، ہان کے نزدیک کانٹ نے ایک بہت بڑا موڑ لایا تھا۔ وہ اسے کہتے ہیں کوپرنیکن اینتھروپولوجیکل ٹرن، یعنی انسان علم کے مرکز میں آ گیا۔ جیسے کوپرنکس نے کہا زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، کانٹ نے کہا دنیا کی سمجھ انسان کے ذہن کے گرد گھومتی ہے۔ لیکن اب ہراری کہتے ہیں ایک نیا موڑ آ رہا ہے، ڈیٹا ایسٹک ٹرن۔ ڈیٹا اسٹک ٹرن؟ جی، اب مرکز میں انسان نہیں رہا، اب ڈیٹا ہے۔ علم اب انسان کی سوچ سے اتنا نہیں نکل رہا جتنا مشینوں سے، ڈیٹا سے پیدا ہو رہا ہے، خود بخود، انسانی شعور کے بغیر بھی۔ اور انسان کو، ہمیں خود کو اس ڈیٹا کے مطابق ڈھالنا پڑ رہا ہے۔ ہم خود ایک طرح سے ڈیٹا سیٹ بن گئے ہیں۔ یعنی ہم ڈیٹا کو نہیں، ڈیٹا ہمیں استعمال کر رہا ہے یا اپنی شکل میں ڈھال رہا ہے۔ یہ تو کافی گہری بات ہے۔ ہاں بالکل، اور جو علم بگ ڈیٹا سے نکلتا ہے نا، وہ اکثر ہماری سمجھ سے بھی بالاتر ہوتا ہے۔ کمپیوٹر پروسیسرز ہم سے تیز کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ سوچتے یا سمجھتے نہیں ہیں، وہ صرف حساب لگاتے ہیں۔ جی، اور ڈیٹا ازم کا اصرار ہے کہ سب کچھ شفاف ہو، سب ڈیٹا اور معلومات بن جائے۔ یہ ایک طرح سے نگرانی اور کنٹرول کا بہت مؤثر طریقہ ہے، کچھ بھی چھپا نہ رہے۔ اور یہ جو الگورتھمز ہیں، آپ نے کہا یہ کہانی نہیں سناتے، صرف جمع کرتے ہیں۔ بالکل، ہراری کہتے ہیں یہ ایڈیٹو ہیں، جمع کرنے والے، نیریٹو نہیں ہے، بیانیہ نہیں، یہ صرف گنتے ہیں، کاؤنٹنگ۔ جبکہ سوچنے میں، سمجھنے میں ہمیشہ ایک کہانی ہوتی ہے، ایک ترتیب، ایک معنی۔ تو ہراری کہتے ہیں ہم ری کاؤنٹنگ سے، یعنی کہانی سنانے سے، پیور کاؤنٹنگ کی طرف جا رہے ہیں، صرف گنتی، ایگزیکٹلی، صرف گنتی کی طرف۔ تو پھر ہراری کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس سب سے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹائزم انسانی تجربے کو بہت چپٹا کر رہا ہے، سطحی۔ جی بالکل، سپرفیشل بنا رہا ہے۔ جہاں وہ پرانی کہانیاں، وہ اساطیر، وہ ہمیں ایک گہرائی دیتی تھیں، ایک اجتماعی جڑیں فراہم کرتی تھیں۔ ہاں، ٹرانسینڈنس۔ جی، ٹرانسینڈنس۔ وہاں ڈیٹا ہر چیز کو صرف معلومات کے بہاؤ، انفارمیشن فلوز تک محدود کر دیتا ہے، یہاں تک کہ ہمارے جذبات، ہمارے رشتے، انہیں بھی ناپا جا رہا ہے۔ ہاں، انہیں ناپا جا رہا ہے، ٹریک کیا جا رہا ہے، اور بہتر بنانے کی، آپٹیمائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اوہ خدایا! اور یہیں ہان کی وارننگ آتی ہے۔ وہ خبردار کرتے ہیں کہ جیسے جیسے یہ رسومات، یہ اساطیر ختم ہو رہے ہیں، ویسے ویسے ہماری علامتی انداز میں سوچنے کی صلاحیت، سمبولک تھاٹ، جی، سمبولک تھاٹ، اخلاقی سوالات پر غور کرنے کی اہلیت، اور زندگی کی گہرائی کو محسوس کرنے کی حس، یہ سب کمزور پڑ رہی ہیں۔ ڈیٹا ازم کا دور شاید ہمیں زیادہ کارکردگی دے، زیادہ علم دے، لیکن قیمت کیا ہے؟ قیمت ہے معنی، اسرار، اور شاید انسانی زندگی کی روح۔ ہان کے الفاظ میں سوچ کی جگہ حساب کتاب نے لے لی ہے۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ کیا یہ حساب کتاب، یہ پیور کاؤنٹنگ، کبھی اس کھیل کی،
اس جذبے کی جگہ لے سکتا ہے جو گہری سوچ میں تخلیق میں ہوتا ہے. اور یہ بھی کہ جب وہ مشترکہ کہانیاں، وہ متس ختم ہو جائیں گی جو ہمیں جوڑتی تھیں اور ہم سب صرف انفرادی ڈیٹا پوائنٹس بن جائیں گے، تو کمیونٹی کا کیا بنے گا، سماج کا کیا ہوگا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر میرے خیال میں آج غور کرنا بہت بہت ضروری ہے. آج ہم بیونگ چول ہان کی کتاب دی ڈسپیئرنس آف ریچولز کے آخری باب پر بات کر رہے ہیں. عنوان ہے فرام سیڈکشن ٹو پورن. جی. اور اس باب میں ہان ایک آپ کہہ لیں گہری ثقافتی تبدیلی کو دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم بہکاوے کی علامتی اور اسرار دنیا سے نکل کر فحاشی کی بالکل واضح شفاف دنیا میں آ گئے ہیں. بالکل. اور یہ باب ایک طرح سے ہان کے جو مرکزی خیالات ہیں نا کتاب کے، ان کو سمیٹتا ہے کہ جدید دور نے رسومات کو کیسے ترک کر دیا ہے. تو ہان کے نزدیک یہ بہکاوا یا سیڈکشن کیا چیز ہے؟ آپ نے کہا رسم کی طرح. جی، ہان کہتے ہیں کہ بہکاوا بالکل ایک رسم جیسا ہے. یہ اشاروں پر، فاصلے پر، تھوڑے سے اصرار پر چلتا ہے. اس میں دوسرے کی جو ذاتی جگہ ہے اس کا احترام ہوتا ہے. اچھا. اور تاخیر سے چیزوں کو چھپا کر ایک تناؤ، ایک کشش پیدا کی جاتی ہے. وہ کیرکگارڈ کا حوالہ بھی دیتی ہیں کہ یہ صرف جنسیت نہیں، یہ ایک کھیل ہے، ایک طرح کی رسم جیسے تلوار بازی ہوتی ہے نا. او دلچسپ. جی. اور فوکو کا بھی ذکر ہے طاقت کے کھیل کا. لیکن ہین کہتی ہیں کہ یہ لازمی نہیں کہ منفی ہو، یہ محبت اور لذت کا حصہ بھی ہو سکتا ہے. یہ انٹیمیسی یعنی قربت سے زیادہ ایکسٹیمیسی ہے، بیرونیت پر مبنی ہے. ایکسٹیمیسی یعنی باہر کی طرف. ہاں. اچھا، تو یہ تو ہوئی بہکاوے کی بات. اس کے مقابلے میں فحاشی یعنی پورنوگرافی، وہ بالکل الٹ ہے. اس میں کوئی رسم نہیں، کوئی اشارہ نہیں، سب کچھ عیام مکمل نمائش. کوئی ابہام نہیں. کوئی ابہام نہیں، کوئی علامتی گہرائی نہیں. بس فوری براہ راست چیز سامنے رکھ دی جاتی ہے، کوئی انتظار نہیں، کوئی اصرار نہیں. تو ہین اس تبدیلی کو کیسے دیکھتی ہیں؟ مطلب یہ کیوں ہوا؟ ہاں، یہی ان کے تجزیے کا اہم نقطہ ہے. وہ دلیل دیتی ہیں کہ یہ تبدیلی ہماری پوری ثقافت کو ظاہر کرتی ہے. آج کل ہر چیز فوری چاہیے ہے نا، فوری تسکین. جی بالکل. ڈیجیٹل دنیا میں ہر وقت نمائش، خود کو دکھانا اور ہر چیز میں کارکردگی کا ایک جنون. تو فحاشی ہین کے نزدیک اسی شفافیت کا ایک مظہر ہے. شفافیت کا؟ جی، ٹرانسپیرنسی. جہاں کوئی راز نہ ہو، کوئی پہیلی نہ ہو، ہر چیز بالکل واضح. ابہام کو تو اب تکلیف دہ سمجھا جاتا ہے. اور ہاں، کہتی ہے لطیفوں میں بھی اب ابہام نہیں چلتا. اچھا، یہ بات تو ہے کہ ہر چیز واضح کرنے پر بہت زور ہے. بالکل. اور ہان کہتے ہیں کہ یہ رجحان صرف جنسیت تک نہیں ہے، یہ تو وسیع ہے. جی ہاں، وہ کہتی ہیں کہ پڑھنے کا عمل بھی ایک طرح سے فوش ہو رہا ہے. پڑھنے کا عمل؟ وہ کیسے؟ مطلب سچائی کو آہستہ آہستہ کھولنا، جیسے کوئی سٹرپٹیز ہو. اور پولیٹیکل کریکٹنس جو ہے وہ بھی تو ابہام کو پسند نہیں کرتی نا. صحیح. تو جو زبان اشاروں کنایوں میں بات کرتی تھی، جو اکثر پر لطف یا شہوانی ہوتی تھی، وہ مشکل ہو گئی ہے. اور اس سب کا تعلق پیداوار اور کارکردگی سے بھی ہے. یقیناً. ہان کے مطابق جنسیت بھی اب کارکردگی کے اصول کے نیچے آ گئی ہے، پرفارمنس پرنسپل. وہ باڈریلاڈ کا حوالہ دیتی ہیں کہ کیسے ہر چیز پیداوار اور کھپت بن گئی ہے. تو جنسی عمل بھی اب صرف فوری پیداوار یعنی اخراج تک محدود ہو گیا ہے، جبکہ پہلے کی ثقافتوں میں یہ ایک لمبا رسمی تبادلہ ہوتا تھا. یعنی لیبیڈو، جنسی توانائی، وہ بھی ایک طرح کا سرمایہ بن گیا. بالکل، کیپٹل، جسے ضائع نہیں کرنا. اور یہ چیز کھیل اور رسم کے بالکل خلاف ہے. تو گویا آج ہر چیز کو بس سامنے لانا ہے، بے نقاب کرنا ہے، دکھانا ہے. جی. ہان کہتی ہیں مواصلات، زبان، جسم، یہاں تک کہ آوازیں بھی فاحش ہو جاتی ہیں جب ان میں وہ نزاکت، وہ اشارہ ختم ہو جاتا ہے. آوازیں بھی؟ ہاں، وہ ڈیجیٹل آڈیو میں ان یور فیس سیٹنگ کی مثال دیتی ہیں. آواز بالکل سامنے برائے ماست. اسی طرح تصویر اور آنکھ کا فوری رابطہ بغیر کسی رمزیت کے، وہ بھی فاحش ہے. تو کیا ہان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک مابعد جنسی دور میں رہ رہے ہیں، پوسٹ سیکشول ایج؟ جی، وہ یہی اصطلاح استعمال کرتی ہیں. ان کے خیال میں جنسیات کی اتنی زیادہ نمائش، اتنی زیادہ فاحش مواد کی دستیابی اس کو اخلاقی پابندیوں سے زیادہ مؤثر طریقے سے ختم کر رہی ہے. مطلب پابندی لگانے سے زیادہ خطرناک یہ ہے کہ اسے اتنا عام اور بے وقت کر دیا جائے. بالکل.
وہ لارس بون ٹریئر کی فلم نمفمینیا کا حوالہ دیتی ہیں کہ وہ جنسیت کو اتنے برے غیر پرکشش انداز میں دکھاتی ہے کہ اس کی ساری کشش ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ممانعت کی نفی نہیں بلکہ ہان جسے ایکسیس آف پازیٹیوٹی کہتی ہے نا، ضرورت سے زیادہ مثبت پن، وہ ہماری ثقافت کو بیمار کر رہا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا، اس باب کا اور پوری کتاب کا نچوڑ کیا نکلا؟ نچوڑ یہی ہے جو ہان شروع سے کہہ رہی ہیں کہ جدید معاشرے نے رسومات کو ترک کر دیا ہے۔ وہ ڈھانچے جو زندگی کو معنی دیتے تھے، ایک آہنگ، ایک علامتی گہرائی اور بہکاوے کا غائب ہونا اور فحاشی کا عروج، یہ اسی بڑی کہانی کا ایک حصہ ہے۔ جی، اب جو باقی بچا ہے وہ ہے کارکردگی، خبط اور نمائش پر بے انتہا زور۔ اس میں کوئی تقدس نہیں، کوئی اجتماعی بندھن نہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس شفافیت اور فوری تسکین کی دوڑ میں ہم نے کھویا کیا ہے؟ اسرار کو محسوس کرنے کی صلاحیت اور علامتی طور پر ایک دوسرے سے جڑنے کی صلاحیت ہی کھو دی ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ دی ڈسپیئرنس آف ریچولز کے اس تجزیاتی سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔ اگر سامعین کو یہ گفتگو معلوماتی لگی تو براہ کرم لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آپ اس تعلیمی کوشش میں ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بیرون ملک ہیں تو چینل ممبر بن کر، اور اگر پاکستان میں ہیں تو تفصیل میں دی گئی RAST ID کے ذریعے عطیہ دے کر۔ جی، آپ کی حمایت سے ہمیں ایسا مواد بنانے میں مدد ملتی ہے جو سوچ، غور و فکر اور علم کو فروغ دے۔